اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اپنی روح کا فیض عطا کیا اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ صرف گوشت، خون اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی باطنی حقیقت ہے جسے پہچاننا انسان کا اصل مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے اور اس کی حقیقت کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی مادی حقیقت ہے، یعنی مٹی کا ایک پتلا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ انسان کی روحانی حقیقت ہے، یعنی اللہ کا امر۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی انسان کی اصل حقیقت روح اللہ کی طرف سے ایک خاص راز ہے جو محض مادی تحقیق سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک بہت ہی مشہور قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی معرفت خدا کی معرفت کی کنجی ہے۔ صوفیاء کرام نے حقیقت انسان پر خصوصی توجہ دی۔ ان کے نزدیک انسان صرف جسم نہیں بلکہ ایک باطنی حقیقت ہے جو عالم روح سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک قول ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر سارا عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، انسان اگر اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے تو ساری کائنات کے اسرار اس پر منکشف ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جامع ہے تمام مخلوقات کا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان مظہر اسماء الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات انسان میں ظاہر فرمائیں، اسی لیے انسان کو انسان کامل کہا گیا۔ اگر ہم انسان کی ساخت کی بات کریں تو اس کا جسم مٹی سے بنا ہوا ظاہری وجود ہے۔ اگر ہم روح کی بات کریں تو یہ اللہ کا امر یعنی الہی تجلی ہے۔ اگر ہم نفس کی بات کریں تو یہ خواہشات و میلانات کا مرکز ہے۔ اگر ہم قلب کی بات کریں تو یہ الہی انوارات کا مقام ہے۔ اگر ہم عقل کی بات کریں تو یہ شعور و ادراک کا ذریعہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ روح کی بندگی، دل کی معرفت اور نفس کی اصلاح بھی ہے۔ صوفیاء نے انسان کو کائنات صغریٰ کہا، جبکہ پوری کائنات کو کائنات کبریٰ کہا ہے۔ جیسے کائنات میں زمین، آسمان، سیارے، روشنی، تاریکی، دریا، پہاڑ، یہ سب کچھ ہیں، ویسے ہی انسان میں بھی علم، جذبات، خیال، روشنی، ظلمت، طاقت، کمزوری، یہ سب کچھ بھی انسان میں موجود ہیں۔ تصوف کے مطابق انسان کی حقیقت تب مکمل ہوتی ہے جب وہ معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے انسان کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ انسان کامل اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے، روحانی صفات کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مظہر بن جاتا ہے اور مخلوق میں نور الہی کی تجلی بن کر جیتا ہے۔ حقیقت انسان یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے مگر اس میں الہی روح پھونکی گئی ہے۔ وہ مخلوق ہے مگر اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ انسان ظاہر میں فانی ہے مگر باطن میں لامحدود حقیقت رکھتا ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے مگر عبادت کا کمال معرفت میں ہے۔ اگر انسان اپنے نفس، قلب اور روح کی حقیقت کو پہچان لے تو وہ اپنی اصل منزل یعنی قرب الہی کو پا لیتا ہے۔